السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فائدہ: فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے یہ گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچہ لے کر اس کے مارا جو اس کی گردن پر لگا، اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہو کر گرا اور کئی مرتبہ گرا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہوگی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں کہ قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں مر گیا۔ ہم مسلمان کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ یہ کافر، پکا کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچا ہونے کا اس قدر یقین ہوا کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی رکھنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر ہم عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں
ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص کے لیے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا نہیں کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزوجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجہوں سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت یا مشابہت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے عذاب حدیث میں وارد ہوئے، خواہ وہ حدیث متکلم فی ہو، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ کھیل ہنسی ہے، نامعلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ